جناب اسد اقبال صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کروں گا۔ بھائی محترم شبیر برکاتی صاحب تشریف فرما ہے، ثنا خان رسول الفت نوری صاحب و امام راہی صاحبان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ملک پاکستان کی وہ آواز، سرکار داتا گنج بخشلی ہجوری کی وہ زمین جہاں میرے آقا عطا رسول تاجدار چشت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج محبت پیش کیا ہے، اور یہ شعر ان کی بارگاہ میں نظر کیا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل رہنما۔ جس زمین پر میرے آقا خواجہ عثمان ہارونی کے لاڈلے عطا رسول تاجدار چشت ہشت بہشت سرکار خواجہ غریب نواز کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے لاڈلے خلیفہ اور سرکار محبوب الہی و شہنشاہ کلیر شریف کے شیخ کامل سیدی اشا امام العرفا بابا فرید گنج شکر پاک پٹن شریف لاہور پنجاب پاکستان موجود ہیں، جس ملک میں سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ کی چوکٹ ہے، جس ملک میں سرکار بلے شاہ آرام کر رہے ہیں، جس ملک کے کراچی شہر میں مدینہ پاک کا ویزا دینے والے شیخ عبداللہ غازی آرام کر رہے ہیں، جہاں سلسلہ سہروردیہ کی عظیم الشان بنیاد شیخ مخدوم بہاؤالدین شاہ زکریا ملتانی ہیں، ٹھٹا شریف کی عظیم قبرستان میں جہاں بڑے بڑے شیوخ لیٹے ہوئے ہیں، اور جہاں شیخ سلیمان شاذلی جیسی عظیم الشان بزرگوں کی عظمتوں کی امین آوازیں موجود ہیں، ایسے ملک پاکستان سے ایک بہت ہی باوقار، بہت ہی محترم، بہت ہی دور اندیش، نقطہ شناس اور نقطہ سنج شخصیت حضرت علامہ شاہ ڈاکٹر مفتی محمد یونس قادری لاہور اوکاڑا شریف پاکستان کے آنے کا شرف آپ کی نگاہوں کی اسکرین پر تصویر محبت بن کے موجود ہے۔ ان کے قرب خاص میں شہنشاہ ہندوستان، شعر و ادب کے مالک جناب اسد اقبال صاحب، جنہوں نے ہندوستان کا نام دنیا کے کئی ملکوں میں جا کے روشن کیا ہے، اور جن کی ایک پاکیزہ نعت مبارکہ جس کے بول ہیں نبی 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 نبی، وہ ان کی علامت بن گئی ہے۔ علامہ بلیابی صاحب قبلہ کے آنسوؤں کی زبان سے مکمل ہونے والی تحریر بھی آپ نے دیکھی ہے۔ وہی آپ کی آواز اب نہ آئے، اگر ہو تو زندہ رہنے کے لیے صرف سانس لیں، اور میں اسی درمیان بھائی اسد اقبال کو آپ کے حوالے کروں گا، اور جناب محترم شبیر برکاتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں جو سوئی ہوئی قوم کو جگانے کا ہنر جانتے ہیں، لیکن بیٹھیں آپ اس یقین کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی سے پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت کا نام ہے، اعلیٰ حضرت کا نام ہے، بیٹھیں۔ آپ یقین کریں ان علماء کے سینے پر جو علم نبی علم علی کی چھاپ موجود ہے، اس پر میں ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے بتا دوں، بھائی اسد اقبال اور شبیر برکاتی الفت نوری کے دلوں میں جو حضور کی محبت موجود ہے اس کے حوالے سے بتا دوں، تقریباً 12 دن پہلے علامہ بلیابی صاحب قبلہ، میں آپ کے قدم کا غسالہ پیتے ہوئے کہتا ہوں تقریباً 12 دن پہلے، یہ آواز اب آتی ہی رہے گی کیونکہ اس آواز پر کوئی حکومت پابندی نہیں لگا سکتی، مجھے بہت زیادہ اپنے بزرگوں کی موجودگی کا احساس ہے۔ سنیں بس، کوئی بات نہیں، آپ بولتے رہیں، شاید آپ کا بولنا آپ کی یہاں کامیابی کی علامت بن جائے، لیکن وہاں خسارے کے قبیلے سے آپ کا تعلق ہو بھی سکتا ہے۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں، اتنے لوگ بہت ہیں میری بات کو سننے کے لیے۔ 12-13 دن پہلے بغداد معلّہ میں بارگاہ سید الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی نور مصطفیٰ علم مصطفیٰ سایہ مصطفیٰ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں تھا۔ میں نکلنے لگا تو بابو شیخ کے قریب ایک پولیس والے سے ملاقات ہوئی جن کے بیٹے علی نام ہے، وہ ابو خمرہ ہندی کی مداح شریف پر خدمت کرتے ہیں۔ مجھ سے بولے کہ آپ ہندوستان کب جائیں گے؟ حضرت دیکھیں آپ، واللہ العظیم بتا رہا ہوں، مجھ سے بولے ابھی 10-12 دن پہلے مجھ سے بولے ہندوستان کب جاؤ گے؟ تو میں نے کہا کہ 2-3 دن کے بعد میری روانگی ہے، اور میں پھر آنے کے لیے جاؤں گا انشاءاللہ، پھر بغداد شریف سے آنے کے لیے جاؤں گا۔ غوث پاک کبھی بلائیں تو ان جملوں کو یاد کیجئے گا جو جملے آنسوؤں کی زبان میں ابھی آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ جب غوث پاک کا گنبد دیکھو گے تو آواز آئے گی، اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا۔ بھائی بولے نا آپ خاموش رہیں، بس بہت آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، ماشاءاللہ، ذرا سا خاموش رہیں۔ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا، میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد میں، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا۔
میری کیا اوقات تھی آتا جو میں بغداد میں، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا۔ اور بلیاوی صاحب یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا۔ یوں لگا دیدار آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں، جن لوگوں نے بغداد دیکھا ہے ان کو بھی سلام، جن کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں ان کو بھی سلام، جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سلام۔ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا۔ میری کیا اوقات تھی آتا جو میں بغداد میں، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا۔ خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ پوری زندگی بریلی کے احمد رضا نے غوث اعظم کو نہیں چھوڑا۔ صرف ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بول دے یہ بات سچی ہے کہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ، بس 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 سب کی ضرورت نہیں، بس سنیں آپ۔ پوری زندگی حضرت اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کو نہیں چھوڑا، پھر کرم اعلیٰ حضرت پہ ہوا غوث اعظم کا کہ غوث اعظم نے بھی اعلیٰ حضرت کو، اونچی بولے ذرا زور سے بولے، نہیں چھوڑا۔ لیکن اگر کسی نے اعلیٰ حضرت کو چھیڑا تو اس کو بھی غوث اعظم نے، کرم دیکھیں کیا کہا تھا اس امام نے، کون پوچھے گا تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تیرے جیسا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، آج یہ عالم ہے ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے۔ 12 دن پہلے کی بات ہے، بغداد شریف سے نکل رہا تھا تو ایک پولیس والے نے کہا کہ آپ ہندوستان کب جائیں گے؟ تو شبیر بھائی دیکھیں، میں نے کہا 2 دن کے بعد واپس جاؤں گا۔ تو آپ یقین کریں خدا کی قسم میں غلاف کعبہ تھام کے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، آنکھیں بھر آ گئی تھی۔ بولے کہ ہندوستان جانا تو ایک بزرگ کی مزار شریف پر میرا سلام بولنا۔ تو میں نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ تو بولے ان کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ میرے دل سے آواز آئی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کا، بولے وہ بریلی کے احمد رضا کو میرا سلام بولنا۔ اللہ 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 یار، غوث اعظم کی گلیوں میں غوث اعظم کے غلام کا جب اتنا ذکر ہوتا ہے تو تاجدار ختم نبوت کی اس عظیم الشان سٹیج پر اس دولہا کا ذکر کیوں نہ ہوگا؟ سمجھ رہے؟ اب جناب اسد اقبال صاحب قبلہ کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں تیار ہیں؟ ماشاءاللہ۔ وہ ان کا نام ہے اسد۔ اچھا، بہت سوچ سمجھ کے رکھا ہے، ان کی پیدائش کے وقت ہی لگ رہا ہے کہ ان کے ماں باپ نے اس بند لفافے میں جو تحریر ہے اس کو پڑھ لیا تھا، تبھی تو ان کا نام رکھا ہے مشارق و مغارب کے امام کے نام کی صفت کا غلبہ لیے ہوئے۔ بہت شریف آدمی ہیں، سننے والوں کو جب دیکھتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ بہت پیار کرتے ہیں، اور اگر یہ ناراض ہوتے ہیں تو وہی سلوک کرتے ہیں جو بلی اپنے شکار کے ساتھ کرتی ہے۔ حضور فخر نیپال تشریف، نعرہ تکبیر، آپ لوگ بیٹھے رہیے گا، نعرہ رسالت، آمد حضور فخر نیپال شاہ صاحب قبلہ، آمد حضور فخر نیپال شاہ صاحب قبلہ۔ میں آپ سب کی طرف سے حضرت کا استقبال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اور داتا سرکار کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ڈاکٹر صاحب کو عریضہ پیش کرتا ہوں۔ پورے ملک نیپال کی یہ باغ و بہار کی شخصیت موجود ہے جو جناب اسد اقبال شاہ صاحب قبلہ کے مائک پر آنے سے پہلے ورود مسعود کا شرف پا چکی ہے۔ دعا کریں اللہ ان کو صحت اور شفا یابی عطا فرمائے۔ اونچی بولے آمین۔ اب اسد آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نام کا جو معنی ہوتا ہے اس کے لہجے سے کبھی کبھی جھلکتا ہے۔ اگر بلیاوی صاحب کہیں تو ایک شعر مولا علی کی شان میں پڑھ دیں حضور، ذرا کوئی ایک آدمی ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، اور جنہیں جنت میں جانا ہے وہ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔
फराज़े दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। और हुजूर मुफ्ती यूनुस साहब किबला पाकिस्तान मौजूद है, एक शेर पढ़ता हूँ कदम बोसी करते हुए। फराज़े दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं। गुलाम मुज़क्किर भाई, बड़ा कीमती शेर था। फराज़े दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। और हमारी चश्मे बीनी पर जमाना महवे हैरत है, बुखारी में भी हम मनकुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। हमारी चश्मे बीनी पर जमाना महवे हैरत है, और बुखारी में भी हम, असद भाई एक शेर आप है तो पढ़ता हूँ, बुखारी में भी हम मनकुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। और फजा जैसी भी हो लेकिन अली के इश्क के तायर, अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। फदा जैसी भी हो लेकिन अली के इश्क के तायर, अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। वो मौलाए कायनात की नाम की बरकतों की अलामत बन के जनाबे असद अब माइक पर आ रहे हैं। आप अच्छा सलूक करेंगे तो आपको लेके घर जाएंगे, वरना रास्ते में छोड़ देंगे। समझ रहे? था जोश पे शब्बीर के दरियाए सखावत, गुस्ताखिए खंजर का न शिकवा न गिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शह ने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शह ने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। बड़े अदब और एहतराम के साथ में मैं शहनशाह तरन्नुम और शान हिंदुस्तान जनाब मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी को आपके हवाले कर रहा हूँ। अगर एक नारा दरमियान से कोई शख्स खड़े होकर लगा दे तो हम भी उसके नारे की तकरीम बजा लाएं और पूरा मजमा अपनी मोहब्बत का इजहार करे। सब लोग अपने दोनों हाथों को उठाएं, सब लोग अपने दोनों हाथों को उठाएं। जीते रहिए माशाल्लाह, जीते रहिए माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। दरे हुजूर पे हर रोज जाना चाहता हूँ, बिगड़ गया है मुकद्दर बनाना चाहता हूँ। बहुत दिनों से तड़पती हैं हसरतें मेरी, हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूँ। मैं कम सुखन हूँ, नहीं बोलने का शौक मुझे, नबी के जिक्र का लेकिन बहाना चाहता हूँ।